فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنا منع ہے؟ تو ٹوٹل اس حوالے سے بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 455 پر جو اوقات لکھے ہیں، مسئلہ نمبر 30 میں آپ فرماتے ہیں کہ 12 وقتوں میں نوافل پڑھنا منع ہے، اور ان میں سے جو بعض ہیں وہ تو ایسے اوقات ہیں ان میں فرائض و واجبات اور نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت کی بھی مانعت ہے۔ نمبر 1، طلوع فجر سے یعنی جب سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اس وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک یعنی جب سورج نکلتا ہے، اس درمیان سوا 2 رکعت سنت فجر کے کوئی نفل نماز جائز نہیں۔ ہاں، اگر کوئی بندہ طلوع فجر سے پہلے سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے پڑھ رہا تھا تو 1 رکعت پڑھی تھی کہ سورج فجر طلوع ہو گئی، تو اب وہ اگلی رکعت مکمل کر لے تو سنتیں الگ پڑھے گا، اور اگر 4 رکعت پڑھ رہا تھا تو بعد والی جو 2 رکعتیں ہیں یا 3 رکعتیں اس نے فجر کے وقت میں ادا کی ہیں، تو یہ بعد والی 2 رکعتیں سنت فجر کے قائم مقام ہو جائیں گی، علیحدہ طور پہ نہ پڑھے۔ نماز فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک اگرچہ وقت باقی ہو، وسیع وقت ہو، سنت فجر فرض سے پہلے اگر نہیں بھی پڑھی تو بھی اب نہیں پڑھ سکتا، یہ جائز نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے منع فرمایا فجر کی نماز کے بعد کسی بھی قسم کی نفلی عبادت سے، البتہ قضا نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور نمبر 2، اقامت سے لے کر جماعت کے ختم ہونے تک، یہ دوسرا وقت ہے جس میں نماز ممنوع ہے۔ اقامت سے لے کر ختم جماعت تک نفل اور سنت پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں، اگر نماز فجر کی جماعت قائم ہو چکی ہے اور جانتا ہے کہ سنت پڑھے گا جب بھی جماعت مل جائے گی، یعنی امام کے سلام پھیرنے سے پہلے وہ قعدہ میں بھی شرکت کر لے گا، تو حکم یہ ہے کہ جماعت سے الگ اور دور ہو کر سنت فجر پڑھ کر شریک جماعت ہو، اور اگر یہ جانتا ہے کہ سنت میں اگر مشغول ہو گیا تو جماعت جاتی رہے گی، تو سنت کے خیال سے جماعت ترک کرنا یہ ناجائز و گناہ ہے۔ اور باقی نمازوں میں اگرچہ جماعت ملنا معلوم بھی ہو، سنتیں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس میں چونکہ فجر کی نماز کے فوراً بعد سنتیں نہیں پڑھ سکتا، باقی نمازوں کے بعد پڑھ سکتا ہے، تو اس لیے فجر میں جو ہے وہ احتیاط کرنی پڑے گی۔ نمبر 3، نماز عصر سے آفتاب زرد ہونے تک نفل منع ہے۔ نفل نماز شروع کر کے توڑ دی تھی، اس کی قضا بھی اس وقت میں منع ہے، اور اگر کسی نے پڑھ لی تو قضا اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ نماز عصر کسی نے پڑھ لی ہے تو اب نفل نہیں پڑھ سکتا، ہاں قضا نماز پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 4، چوتھا وقت، غروب آفتاب سے فرض مغرب تک، یعنی جیسے ہی سورج غروب ہو، افطاری کا وقت جس کو ہم بولتے ہیں، تو افطاری کے وقت سے لے کر نماز مغرب کے فرض ادا کرنے تک درمیان میں نفل پڑھنا منع ہے، مگر امام ابن الحمام نے 2 رکعت جو تھوڑی سی اگر کوئی پڑھتا ہے، خفیف سی 2 رکعتیں پڑھتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 5واں وقت، جس وقت امام اپنی جگہ سے خطبہ جمعہ کے لیے کھڑا ہوا اس وقت سے فرض جمعہ ختم ہونے تک نماز نفل مکروہ ہے، یہاں تک کہ جمعہ کی سنتیں بھی نہیں پڑھ سکتا۔ ٹھیک ہے، اچھا، عین خطبہ کے وقت، یہ چھٹا وقت ہے۔ عین خطبہ کے وقت اگرچہ پہلا خطبہ ہو یا دوسرا، جمعہ کا خطبہ ہو یا خطبہ عیدین یا خطبہ کسوف یا نماز استسقاء کا خطبہ، حج کا خطبہ، نکاح کا خطبہ، ہر نماز حتیٰ کہ قضا بھی خطبے کے دوران ناجائز ہے۔ جمعہ کی سنتیں اگر کسی نے شروع کر دی ہیں اور امام خطبہ کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا تو وہ 4 رکعتیں پوری کر لے، لیکن اب امام اگر اٹھ کھڑا ہوا ہے تو اب پڑھنی منع ہے۔ 7واں وقت،
نماز عیدین سے پہلے نفل مکروہ ہے، خواہ وہ گھر میں پڑھے یا عیدگاہ و مسجد میں، دونوں جگہ ہی منع ہے۔ نماز عیدین کے بعد نفل مکروہ ہے، جبکہ عیدگاہ یا مسجد میں پڑھے، اور اگر گھر میں پڑھتا ہے تو مکروہ نہیں ہے۔ نمبر 9، عرفات میں جو ظہر اور عصر ملا کر پڑھتے ہیں ان کے درمیان میں اور بعد میں بھی نفل اور سنت پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 10، مزدلفہ میں جو مغرب اور عشاء جمع کیے جاتے ہیں فقط ان کے درمیان میں نفل و سنت پڑھنا مکروہ ہے، بعد میں مکروہ نہیں ہے۔ نمبر 11، فرض کا وقت تنگ ہو تو ہر نماز یہاں کے سنت فجر ظہر مکروہ ہے، کیونکہ فرض کا وقت تنگ ہو چکا ہے تو پہلے فرض پڑھا جائے گا۔ اور نمبر 12، جس بات سے دل بٹے اور اس کو وہ دور بھی کر سکتا ہو، جس طرح بعض اوقات وسوسے آتے ہیں تو وسوسے تو اب دور کرنا ممکن نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے، تو ایسی چیز جس سے دل ادھر ادھر توجہ ہوتی ہو اور اس کو وہ دور بھی کر سکتا ہو، تو اس کو دور کیے بنا ہر نماز مکروہ ہے۔ مثلا پخانے یا پیشاب یا ریح کا غلبہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس طرح نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر وقت جا رہا ہے تو ٹائم تھوڑا ہے، تو اب ایسی صورت میں یعنی پیشاب اور پخانے کا غلبہ بھی ہو تو پڑھ لے، مگر بہتر یہ ہے کہ پھر اس کو دہرائے۔ یوں ہی کھانا سامنے آ گیا اور اس کی خواہش ہو، اور خواہش بھی شدید ہو، غرض کوئی ایسا امر درپیش ہو جس سے دل بٹے گا، خشوع میں فرق آئے گا، ان وقتوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جن کا جاننا از حد ضروری ہے۔ 3 اوقات مکروہ ہمارے ہاں عرف عام میں جو بولے جاتے ہیں اوقات مکروہ 3، وہ سورج طلوع ہونے سے 20 منٹ بعد، یعنی پہلی کرن چمکنے سے 20 منٹ بعد تک، اور غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے سے، اور ذہوہ کبریٰ سے لے کر ظہر کے وقت تک، یہ 35-40 منٹ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ 3 اوقات مکروہ، ان میں کوئی بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔